شب برات کا منانا جائز ہے یا نہیں، یہ بدعت ہے۔ اسلام میں کوئی شب برات نہیں ہے، کوئی شبرات ایک ہی لیلۃ القدر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ رمضان المبارک شہر، اور جس میں قرآن اتارا گیا، جس میں کیا اتارا گیا؟ قرآن۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور وہ لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے۔ رمضان میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں وہ لیلۃ القدر۔ یہ شب قدر یہ نہیں ہے، یہ شبرات یا شب برات یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ شیطان۔ نہ تمہارے ایمان کی نہ تمہارے اسلام کی اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ تمہیں ضرورت ہے، تم کو فائدہ ہے اس سے، اللہ کو فائدہ نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد۔ ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم جس اللہ کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، اور جس مالک کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ مالک وہ ہے لم یلد ولم یولد، جو نہ کسی سے جنم لیا ہے اور نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے۔ نہ وہ کسی کا ماتا ہے، نہ کسی کا پتا ہے، نہ وہ کسی کی بیوی ہے، نہ کسی کی نہ بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی پتر ہے، نہ اس کی کوئی وائف ہے، نہ اس کی کوئی پتنی ہے، نہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اکیلا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، عالم الغیب والشہادہ ہے وہ، اس کا ہمسر، اس کا برابر اس کائنات میں کوئی ہو سکتا؟ بولو نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر، اس کا برابر، وہ اللہ ہے۔ سب کچھ اس نے ہم کو دے دیا ہے۔ آسمان پر اڑنے کے لیے بھی الحمدللہ عقل دے دی، پرندوں کی طرح آج دنیا اڑ رہی ہے کہ نہیں اڑ رہی؟ ہوائی جہاز کے ذریعے سے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے۔ اب تو ہم نے ایک جلسے میں دیکھا، باقاعدے برہٹ جلسے کے اندر، جھارکھنڈ کے اندر باقاعدے جناب وہ ڈرون کیمرے۔ میں نے کہا یار یہ کوئی بم تو نہیں لا رہا؟ پتہ چلا یہ کیمرے ہیں، یہاں سے تصویریں کھینچ کر وہ کہیں بیٹھا ہوا ہے، وہاں اس کو ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہاں تک دنیا پہنچ گئی۔ اللہ اکبر، آپ غور کریں عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں دے دیا ہے، بس اس کا ہم سے اس نے اپنا حق پورا کر دیا ہے، اس نے اپنا پورا حق پورا کیا ہے، اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ کمی ہمارے اندر ہے، ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس کا ہمسر وہ عالم الغیب والشہادہ، ہمارے سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ یہاں بیٹھے ہو، کالے پہاڑ میں کالی چونٹی کالی رات میں جو چلتی ہے، وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر جو ہمارا رب ہے، اپنے عرش پر، اپنے تختے پر جو متمکن ہے، موجود ہے، وہ اللہ وہاں سے اس کالی چونٹی کی صرف نہ یہ کہ اسے دیکھ رہا ہے، بلکہ اس کی جو آواز ہے پیروں کی، اس پیروں کی آواز کو بھی وہ سن رہا ہوتا ہے۔ وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا اللہ ہے۔ اسے ہم نے نہیں بنایا، اسے ہم نے اس نے ہم کو بنایا، اس نے۔ یہی فرق ہے ہمارے میں اور دوسروں میں، کہ ہم کو جس نے بنایا ہم اس کی پرتیچھا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اسی کی پرارتھنا کرتے ہیں، ہم اسے ابھینندن کرتے ہیں، ہم اسے اپنا معبود سمجھتے ہیں، پروردگار سمجھتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم میں یہ اور ہمارے علاوہ دوسرے میں یہی فرق ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، وہ اپنے خداؤں کو خود بناتے ہیں۔ ہم نے کہا ہے پھر تو یہی بڑے ہو گئے، بنانے والا بڑا یا جو بنایا گیا ہے وہ بڑا؟ بولو، یہ مائک بڑا یا جو مائک کا بنانے والا ہے وہ بڑا؟ ماشاء، یہ بات ہمارے بچوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن بڑے بڑے وزیروں منسٹروں کی سمجھ میں یہ بات ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے یارو جو اللہ نے تمہیں بخشی ہے، یہ دولت ہے اسلام اس کا سبب ہے۔ جو اسلام قبول کرتا ہے اس کے سامنے سے ساری اندھیرا پن ختم ہو جاتا ہے، تاریکیاں مٹ جاتی ہیں، اجالا آ جاتا ہے، دماغ کھل جاتا ہے، اسے سمجھ میں آ جاتا ہے اللہ اللہ
یہ ہے دنیا، یہ ہمارے اللہ کی ہے، ہمارے اللہ نے ہم کو اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ لیکن جو منحوس ہوتا ہے، جو اسلام سے دور ہوتا ہے، وہ ایک تاریکی میں ہوتا ہے، بھیانک بھینکر، اتنا اسے عقل نہیں ہوتی۔ آپ سوچئے کہ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، سنوارتا ہے، سجاتا ہے، ایک منڈی سے پیٹ نہیں بھرتا تو 5 ادھر بناتا ہے، 5 ادھر بناتا ہے، 10 منڈی بناتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے سے بڑے کو پوجنا چاہتا ہے نا، تو ایک منڈی اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک منڈی اس کے، ایک منڈی ہمارے، یعنی ہم برابر ہیں، تو 10 منڈی والا بہت زیادہ پاورفل ہوگا، اس لیے 10 منڈی بناؤ، 10 بھجائیں بناؤ، ایک ہاتھ نہیں، 10 ہاتھ۔ ایسا کہیں منشیہ کہیں سنسار میں پیدا ہوا ہے، جنم لیا ہے؟ بولو۔ اور نہ جنم لیا ہے نہ جنم لے سکتا ہے، لیکن ہمارے بھارت میں جنم لیتا ہے، اور نہیں لیتا ہے تو ہم بنا لیتے ہیں، ہم جنم لے لیتے، دے دیتے۔ تو نہیں بنتا تو ہم بنائیں گے، نہیں لیتا تو کیا ہوا، ہم بنائیں گے۔ اور بنا بنا کے لوگ پوچھتے، کسی کی زبان اندر، کسی کی زبان باہر۔ اعوذ باللہ۔ سوچو تم کتنے مہان ہو مسلمانوں، اللہ نے تمہیں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، عقل، خرد، سوچ سمجھ۔ کوئی مسلمان دنیا میں مائی کا لال ایسا نہیں آپ بتا سکتے کہ وہ دودھ کو دریا اور ندی اور نالے میں بہاتا ہو، دیکھا ہے آپ نے؟ لیکن ہمارا بھارت مہان بھارت ہے، وشو گرو ہے، اور اللہ اسے وشو گرو بنائے، لیکن صحیح گرو بنائے، ایسا گرو نہ بنائے کہ دودھ کو ندی میں پھینکو، نالے میں پھینکو، اور موت کو اندر ڈھکیلو۔ یہ ہے گرو، اس کو گرو پنا کہتے ہیں۔ کوئی دیکھے گا دنیا میں تو کہے گا اللہ یہ گرو ہے، ایسا کہے گا۔ سوچے، کہنے سے صرف کوئی گرو نہیں ہو جاتا، گرو کے لچھن ہوتے ہیں، ان لچھنوں کو اپنانا پڑتا ہے، وہ کردار اپنانا پڑتا ہے۔ امریکہ ایسے نہیں سب کے جوتے مار رہا ہے، سب کا ابا بنا بیٹھا ہوا ہے، ایسے نہیں بنا ہے۔ گوشت کھاتا ہے، وہ کیا کھاتا ہے؟ بولو، گوشت کھاتا ہے، تب وہ اس کو عقل آتی ہے، اور لوگ اس کو ابا مانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم بھی کھاتے ہیں، ہمیں تو مانتے ہی نہیں، کمزور ہیں نا، مجبور ہیں، کوئی بات نہیں۔ 850 برس ہم نے کھلایا ہے، پلایا ہے، پہنایا ہے، اوڑھایا ہے، تب جینے کا ڈھنگ آیا ہے۔ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی زندگی، جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے۔ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی زندگی، جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے۔ سوچنے کی بات ہے، 850 برس ہماری حکمرانی تھی، مغلیہ سلطنت، 50 سال اس محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کو، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو گالیاں دے دے کر کے زبانیں سڑ رہی ہیں، مر گئے لوگ۔ ہاں، محمود غزنوی کیا نام ہے، اورنگزیب 50 سال تک اس نے حکومت کری ہے، اور کشمیر نہیں، ایران کی سرحدوں سے لے کر افغانستان سے لے کر کے کنیا کماری اور سری لنکا کی پوری سرحدوں تک اس نے حکمرانی کی ہے۔ اکھنڈ بھارت بنایا تھا۔ کیا بنایا تھا؟ اکھنڈ بھارت۔ کیوں اکھنڈ بھارت؟ اس لیے کہ اس دور کے جو راجے رجواڑے تھے نا، راجے رجواڑے، ان کا آتنک جو تھا اس بھارت میں، اتہاس پڑھو تو پتہ چلے۔ یہ جو آج یہ بیچارے انسوچی جاتی کے نام پر، شودر کے نام پر، دلت کے نام پر یہ غریبوں کو جو آج موجود ہیں نا، ان کی عورتوں کی چھاتیوں کا ٹیکس وصولا جاتا تھا کہ اگر تم اسے چھپانا چاہتی ہو تو ٹیکس دو، نہیں تو کھول کے چلو۔ اتنا بڑا آتنک دیکھا تھا، آج بھی ہے۔ تم سے دشمنی کا سبب یہ نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو، تم سے دشمنی کا سبب یہ ہے کہ تم نے ان گرے پڑے، ان کی نظروں میں
ہماری نظروں میں نہیں، ہماری نظروں میں انسان تو مہان ہے، کوئی بھی انسان. لقد کرمنا بنی آدم، اسلام کہتا ہے اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو سب سے معتبر مقدس بنایا ہوا ہے، سب سے مکرم اور محترم بنایا ہوا ہے. انسان انسان ہے. اسلام کے اندر کوئی چھوٹ چھاپ، کوئی جات پات، کوئی نیچ اونچ نہیں ہے. ان کے نزدیک جنہوں نے یہ آتنک کا گیم کھیلا ہے اور آج تک دھارمک اور شاستر کی کتابوں میں یہ تمام سب باتیں موجود ہیں، ان کے نزدیک زیادہ دن نہیں. ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شہید ہوئے کوئی زیادہ دن نہیں گزرے، 100-150 سال پہلے ہی کی بات ہے. میسور کی دھرتی پر جس نے انگریزوں کو ناکوں چنے چبوایا تھا، یہ اس آدمی نے ان کی عورتوں کو کپڑے دیے، اس آدمی نے لڑائی کری ان رجواڑوں سے، ان مردودوں سے، ان دہشت گردوں سے. کہا ہمارے راج میں کوئی عورت سینہ کھول کے چل سکتی؟ بولو. یہ مسلمان نے وہ سے کپڑے شرم اور حیات کا کی دیوی بنایا. اسی لیے ان بدکاروں، زناکاروں، ریپسٹوں کی نظروں میں تم کھٹکتے ہو کہ کل کو تمہاری حکومت آ گئی تو ان کی عیاشیاں، بدکاریاں، زناکاریاں، حسن خوریاں، سود خوریاں، حرام خوریاں، تم اس کے اوپر پابندی لگاؤ گے. اس لیے ان کو ختم کر دو، مٹا دو، ختم کرو. سمجھو ذرا اس حقیقت کو سمجھو. اپنے رتبے اور مقام کو سمجھو. کبھی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھنا. کبھی چھوٹا بولو. ہم جھک کے مل رہے ہیں تو کمزور مت سمجھ. ہم جھک کے مل رہے ہیں، بولو، ہاں، تو کمزور مت سمجھ. پھلدار شاخ ہو تو لچکتی ضرور ہے. جن ڈالیوں میں، جن شاخوں میں پھل ہوتے ہیں نا، وہ زمین کی طرف لٹکتے ہیں. اب آم کا موسم آ رہا ہے. اب دیکھنا پورے پیڑ ایسا نیچے کی طرف جھکیں گے، ان کی ڈالیاں جھکیں. کیوں؟ آموں سے لدے پھندے ہے کہ نہیں؟ لیکن بیہے کا جھاڑ دیکھا ہے؟ بیہیا دیکھو، بیہے کا جھاڑ اوپر ہی رہتا ہے. اس کمینے میں کبھی پھل نہیں لگتے. کلمو بولتے ہیں. کلمم. ہاں، کلمم اوپر ہی رہتا ہے. کتنے مار کھاتے ہیں بیہے کے پیڑ سے؟ سب کے پیٹھوں پہ پڑا ہوگا وہ جھاڑ. مولوی صاحب منگوا کے پٹواتے ہیں، ختم کرواتے ہیں بیہے کے جھاڑ سے. لیکن مسلمان جو ہوتا ہے، ہم جھک کے مل رہے ہیں تو کمزور مت سمجھ. یہ تو ہمارا سدھانت ہے، یہی ہماری پرمپرا ہے، یہی ہمیں سکھایا ہے اللہ نے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے کس چیز نے غرور میں ڈال رکھا ہے؟ اللہ کی عبادت کر. اللہ نے تجھے بہترین انسان قد و قامت عطا فرمایا ہے، بہترین حسن و جمال عطا فرمایا. اس کا شکر ادا کر، غرور اور گھمنڈ نہ کرو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تو کتنا بھی غرور کر لے، یہ اللہ کی زمین جس کی چھاتی کے اوپر پیر رکھ کر دوڑتا ہے، چلتا ہے، اسے تو پھاڑ نہیں سکتا. کتنا بھی منڈی اٹھا لے، تو پہاڑ کی چوٹی کو چھو سکتا؟ تیری یہی حیثیت ہے کہ روزانہ، حیثیت تیری یہ ہے کہ روزانہ اے مغرورو، اے وزیرو، اے حکمرانو، اے بادشاہو، غرور کر لو. روزانہ تو حمام میں، ٹوائلٹ میں سنڈاس دھلتا ہے، پیشاب دھلتا ہے. یہی تیری حیثیت ہے. اللہ کی برابری کرنی ہے. خود نہیں برابر ہو سکتا تو اپنے ہاتھ سے مٹی اور پتھر بنا کر اسے برابر کر رہا ہے. ہمت ہے تو تو چلنا آگے. باپ داداؤں کے اوپر تو بہت سارے بمکتے ہیں، تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. رام جی اپنے دور کے پرشتم تھے یا کیا تھے؟ راجہ دشرت کے بیٹے تھے، اچھے تھے. وہ ان کا دور، ان کا زمانہ، کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگوا تیلی ہے. ان کی برابری، ان کا نام لے کر کے تم جیسے ایسے آج دنیا والوں کو گمراہ کر رہے ہیں. دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے، دوسروں کے مالوں کے اوپر قبضہ کر کے ان کا گھر بنا رہے ہیں. باپ کا مال دادے کا فاتحہ.
زمین ہماری، مسجد ہماری، سب کچھ ہمارا، دادا گیری کر کے، توڑ کر کے، پھوڑ کر کے اس کے اوپر تم نے رام جیسے مہان آدمی، انسان، منش، ہم تو بہترین انسان مانتے، راجا تھے وہ، رام راج تم لاؤ گے؟ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ بلائی، وہ کیا کہتے ہیں، بلائی 1000 چوہے کھا کے بلائی خالہ حج کو چلی۔ رام راج ایک بہت بڑا راج تھا، رام جی تھے، انسان تھے، راجہ دشرتھ کے بیٹے تھے، ان کی اماں تھی، ان کے ابا تھے، پیدا ہوئے انسان تھے، ان کی برابری اس دور میں نہ کوئی کر سکا، اور آج تم کرنے چلے ہو۔ چل اس بد خاک رابع عالم پاک۔ بہرحال تو ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے مال کے اوپر غرور نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ بڑے بڑے حامان، شداد، فرعون، نمرود، بڑے بڑے راجے مہاراجے آئے، اللہ ہم سے نہیں مٹائے گا، اور نہ ہمیں تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، آگ نہ منہ تو، ایک کہاوت ہے، پتہ نہیں آپ کے ہاں ہے کشن گنج میں کی نہیں، زیادہ بربراؤ مت، بربریت نہ کرو، بہت زیادہ کیا کہتے ہیں، اچھلو مت، اچھلو مت، اچھلو مت، یہ ہوا انشاءاللہ نکال دی جائے گی، اللہ نکالے گا، ہم نہیں نکالیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، اکیلا، انا اول المسلمین، اللہ نے کہا کہہ دو کہ میں اکیلا مسلمان ہوں، پہلا مسلمان ہوں، اکیلے وہ مسلمان تھے۔ اور نمرود پوری بڑی بادشاہت عمر، ہمارا قرآن، یہ قرآن اس کے اندر موجود ہے، پورا واقعہ موجود ہے۔ میں پورے بھارت واسیوں سے کہوں گا کہ ابراہیم کا نام اردو کے اندر بھی، ہندی کے اندر بھی، انگریزی کے اندر بھی، تمل میں بھی، کیرل میں بھی، ملیالم میں بھی، تیلگو میں بھی، بنگالی میں بھی، ہر زبان کے اندر اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے۔ ابراہیم کا واقعہ سنو، پڑھو کہ قرآن نے ہمیں کیا آگہی دی ہے، گیان دیا ہے، شعور دیا ہے، علم دیا ہے۔ تنے تنہا ابراہیم علیہ السلام اس دور کا بادشاہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ ہوں۔ کیا ہوں میں؟ بھگوان ہوں، میں مارتا بھی ہوں اور جلاتا بھی ہوں، میں مارتا بھی ہوں اور جلاتا بھی ہوں، انا احیی و امیت۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لایا گیا، ہاں تو کس کی پوجا کرتا؟ مجھے نہیں الہ مانتا۔ انہوں نے کہا میں تجھے بھگوان اگوان نہیں مانتا، تو انسان ہے، تو بھگوان کیسے ہو سکتا؟ تو بھی تو پیدا ہوا ہے۔ جو پیدا ہوتا ہے وہ بھگوان یا ایشور یا پرماتما یا اللہ ہو سکتا، بولو ہو سکتا؟ ہاں، یہ دنیا کو آپ کو بتانا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے کہا خدا کے بیٹے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا خدا ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مثال دے کر کے سمجھا، مثل عیسیٰ کمثل بنی آدم، یا کمثل آدم، کیا ہے وہ آیت کریمہ، عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم کی مثال ہے، اور ان کی ماں وکانت امہ صدیقہ، ان کی ماں بہت نیک تھی، پاک باز تھی۔ اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ کانا یاکلان الطعام، اور یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ دونوں کیا کھاتے تھے؟ کتنی پیاری بات اللہ نے کہہ کر کے پوری دنیا کو یہ علم دیا، گیان دیا، کھانا کھاتے تھے۔ آپ کہیں گے یہ کھانا کھانے میں کون سی بہت بڑی بات ہے؟ اللہ نے دنیا کو یہ بتایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کرنے والوں، اے عیسیٰ کو اپنا خدا ماننے والوں، اے عیسیٰ کی عبادت اور پوجا کرنے والوں، اے عیسیٰ کو او مائی لارڈ کہہ کے ان کی مورتی بنا کر ان کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، بیٹا بیٹی دینے والا، دکھ درد کو دور کرنے والا سمجھنے والوں، سنو، کانا یا کولانی طعام، ان کی اماں بھی اور وہ بھی، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ مطلب کھانا کھاتے تھے تو ان کو بھوک بھی لگتی تھی۔ ان کو کیا لگتی تھی؟ بھوک لگتی تھی، بھوکے ہوتے تھے، اور اس بھوک کی وجہ سے مجبور ہوتے تھے، تب وہ کھانا کھاتے تھے۔ اور اللہ کبھی مجبور ہو سکتا؟ جو مجبور ہوتا ہے وہ کسی کی مجبوری کو دور کر سکتا؟ ارے جس کا منہ خود کتا چاٹے، جو
ہے یار یہ لفظ کتا پہ تو بھی بڑا گھمسان مچا ہوا ہے. میں نے مثال دی جس کا منہ خود کتا چاٹے, جو اپنی سمسیاؤں کا سمادھان نہ کر سکے وہ دوسروں کی سمسیا حل کر سکتا؟ بھوک ایک سمسیا ہے, بھوک ایک سمسیا ہے, کھانے کی ضرورت ہے. تو اے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا اور معبود سمجھنے والوں, عیسیٰ علیہ السلام بھوک کو دور نہیں کر سکتے, وہ کھانا کھاتے تھے, ان کی اماں بھی کھانا کھاتی تھی. اور جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو کھانے کو اکٹھا بھی کرتا ہے, جمع بھی کرتا ہے, غلہ بھی لاتا ہے, کھیت بھی باڑی کرتا ہے, خریدتا ہے, بناتا ہے, سب جا کے کھانا تیار ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور جب کھانا کھا لیتا ہے, پانی پی لیتا ہے, بھوک مٹ جاتی ہے, تھوڑی دیر کے بعد نکالنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے؟ اور جو چیز نکلتی ہے وہ عطر ہوتی ہے. بولو, ہاں, جو چیز کسی سے بھی نکلے گندگی ہے تو گندگی ہے, بیل سے نکلے تو بھی گندگی, گائے سے نکلے تو بھی. اب تم اسے حلوہ سمجھ کے گوبر کھاؤ گے, تمہارا مقدر ہے, ہم تو کچھ نہیں کہیں گے. مقدر کی بات ہے. اللہ نے ہمارے دماغ میں ڈالا ہے ہم گائے کا دودھ پیتے ہیں, اور کسی کے دماغ میں ڈالا ہے وہ اس کا مونج پیتا ہے. اور اس کے اللہ نے ہمارے مقدر میں ڈالا ہے کہ ہم گاجر کے اور سیب کے اور انگور کے اور بہترین وبھن پرکار کے آہاروں کے حلوے کھاتے ہیں, اور کسی کے مقدر میں ڈالا ہے کہ وہ گوبر ہی کو حلوہ سمجھ کے کھاتے ہیں. یہ سب مقدر کی بات ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ عزیزان محترم سمجھا کرو, اللہ نے تمہیں کتنا بہترین سوچھ دماغ دیا ہے. اللہ ہمیں سوچھ بھارت بھی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے بھارت کو کلین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس بھارت کو مٹانے والے, اس بھارت کے اندر سمپردائکتا پھیلانے, مجھے ہندی اتنی آتی نہیں ہے پر سن کے دوستوں کی میں بھی ہندی جاننے لگا تھوڑا, لیکن آپ سے بات کرنے کے لیے میں یہ استعمال کرتا ہوں بھاشا زیادہ ہندی کے, کیونکہ آپ بنگلہ جانتے ہو زیادہ, اور مجھے خوف اور ڈر لگتا ہے, بھے لگتا ہے کہ کہیں آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو ہمارے رہنے کا فائدہ کیا ہے. تو اللہ کا یہ شکر کہ الحمدللہ یہ جو ہے, کیا میں کہہ رہا تھا, ہاں, سمپردائکتا جو لوگ پھیلاتے ہیں بھارت کے اندر, جو لوگ نیچ اونچ بھارت کے اندر کرتے ہیں, جو لوگوں کو بانٹ کر کے اپنی حکومت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک و برباد فرمائے, یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. بولو آمین. یار میں اکھنڈ بھارت کی بات کر رہا تھا کہ حضرت اورنگزیب جن کو منہ بھر کے گالیاں دی جاتی ہیں, ان کو کیوں گالی دی جاتی ہے پتہ ہے؟ اس نے سارے رجواڑوں کو پیٹ کر بھارتی بنایا تھا. یہ بہت بڑی داستان ہے, سمجھو, ہم سمجھائیں گے. کل کو پولیس والا کہے گا اچھا تم ایسے سے, کوئی اشارہ ہوگا, اشارہ کر دے گا اس کو جیل کے اندر ڈالو, یہ بہت حق بات بولتا ہے, یہ بہت حق بات بولتا ہے. کوئی بات نہیں, اللہ کا شکر ہے, اسلام کے لیے جیل میں جانا یہ کوئی بہت بری بات نہیں. چھوکری بازی لونڈیا بازی میں جانا یہ ہے غلط, یہ بہرحال جرم ہے. وہ کوئی بھی کرے, وہ معراج ربانی کرے چاہے رحمانی کرے. اللہ کا شکر ہے کہ شراب نوشی میں, لونڈیا بازی میں تو ہم جیل میں نہیں گئے. کس میں جائیں گے؟ محمد الرسول اللہ کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے صحابہ نے تو اپنی گردنیں کٹائی ہیں, جیل کی سلاخیں کیا ہیں, کھولتے ہوئے تیل کی کڑاہیوں میں بھی خود کو سپرد کر دیا ہے, اور جنت انہوں نے حاصل کی ہے. یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. اس لیے ہم جو جواہرات اور ہیرے اور جو دولت ہمارے پاس ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھارت کے تمام لوگ اس کو حاصل کریں. تو آپ سے جو دشمنی ہے وہ صرف اس لیے کہ یہ خود پھر